بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کا واقعہ سناؤں گی، اور یہ واقعہ میں نے مرتضیٰ مشکل کشا مولا علی کتاب سے لیا ہے۔ صحن حرم میں حسب معمول آج بھی خاصی گہما گہمی تھی۔ مرد و زن کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ کچھ کعبے میں رکھے ہوئے اپنے خود ساختہ خداؤں بتوں کے آگے سجدہ ریز تھے اور اپنی پیشانیاں زمین پر رکھے رگڑ رہے تھے۔ ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد بھی ان بتوں کو سلامی دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر کوشش اور خواہش کے باوجود جھک نہ سکی۔ حیرانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک آدھ بار تو ایسا نہیں ہوا کہ اسے وہمہ قرار دیا جائے۔ گزشتہ چند ماہ سے ہی یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب بھی بتوں کے آگے جھکنے کا ارادہ کرتی ہے، پیٹ کا بچہ جھکنے سے باز رکھتا ہے۔ بچہ ایسے پوزیشن اختیار کر لیتا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود ان خداؤں کی تعظیم بجا نہیں لا سکتی۔ فاطمہ بنت اسد باہر نکل کر خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ 2-3 چکر ابھی باقی تھے کہ درد ذرا کی شدت کے باعث طواف روک کر کعبے کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر وہاں وہ بچہ پیدا ہوا جس کی بشارت مشرم نے دی تھی، اور جس کی پیشانی والدہ کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک کبھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی۔ مگر کائنات کے قلوب آج بھی عقیدت سے ان کے سامنے خمیدہ ہیں۔ کعبے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ وہ تھا جو بعد میں سرخیل اولیاء اور اہل تصوف کا پیشوا بنا، جسے کائنات آج ابو الحسن حیدر کرار اور علی مرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 10 سال پہلے رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی۔ علامہ مومن لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کے اندر جمعے کے دن 13 رجب شریف 30 عام الفیل ہجرت نبوی سے 23 یا 25 سال اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے 10 یا 12 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی شخص کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی سعادت نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نو مولود کو علی کے نام سے موسوم کیا اور اپنے لعاب دہن کی گھٹی سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں، جب میرے اس بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک نو مولود کے منہ میں ڈالی، جسے چوستے چوستے وہ سو گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کہنا ہے کہ اگلے دن دودھ پلانے والی دائی کا انتظام کیا گیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا
اور کسی بھی دوسری عورت کا دودھ نہ پیا۔ بالآخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سکون سے سو گئے۔ پھر ایک عرصہ تک یہی معمول رہا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا کہ انہیں بچپن سے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت و شفقت میں پرورش اور تربیت کی سعادت میسر ہوئی۔ اس کا ظاہری سبب یوں بنا کہ قریش قحط سالی کی وجہ سے سخت تنگ میں کا شکار تھے۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، ظاہر ہے انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو خوشحال تھے، مشورہ دیا کہ ہمیں ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ یوں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بچپن سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک کم و بیش 30 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔